بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے اور نہ بے راہ ہوا ہے اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنی چاہ سے. یہ تو حکم ہے جو پہنچتا ہے اس کو، سکھایا ہے اس کو سخت قوتوں والے فرشتے نے جو زور آور ہے. پھر سیدھا کھڑا ہوا اور وہ تھا اونچے آسمان کے کنارے پر، پھر نزدیک ہوا اور نیچے اتر آیا. پس رہ گیا فرق دو کمانوں کا درمیان میں یا اس سے بھی نزدیک. پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر جو بھیجا. دل نے جو کچھ دیکھا اسے غلط نہیں سمجھا. کیا پس تم لوگ جھگڑا کرو گے اس بات پر جو اس نے دیکھا؟ اور البتہ تحقیق کہ اس نے اسے دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. جنت اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے. جب سدرۃ المنتہا پر چھا رہی تھی وہ چیزیں جو چھا رہی تھی، نہ تو آپ کی نگاہ بہکی اور نہ آگے بڑھی. البتہ تحقیق کے اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں اس نے دیکھی. کیا پس تم دیکھتے ہو لات و عزا کو اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے. یہ سب نام ہے جو تم نے
اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ رکھے ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ نہیں پیروی کرتے ہیں مگر وہم و گمان کی اور ان چاہتوں کی، خواہشات کی جو ان کے دلوں نے کی، اور البتہ تحقیق کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے ہے وہ کچھ جو اس نے تمنا کی؟ بس اللہ ہی کے لیے آخرت ہے اور دنیا ہے۔ یہ سورہ نجم ہے، اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے ستارے کی قسم کھائی ہے، نجم، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النجم ہے۔ اس سورت کا جو مضمون ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ اور مضامین بھی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پاک مشرکین مکہ کی تردید، ان کے غلط عقیدوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اذا ہوا، جب وہ گرے۔ کبھی کبھی رات میں آپ نے دیکھا ہوگا ستارے ٹوٹتے ہیں۔ ابلیس جو شیطانوں کا سردار اور ان کا جد امجد ہے، جنت میں تھا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور آپ کے وجود سے پہلے، اور بڑا عبادت گزار تھا۔ تو شیطان جو ہے بڑا عبادت گزار تھا اور آسمانوں پر تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، جب اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان نے جواب یہ دیا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کو مٹی پر برتری حاصل ہے، اس لیے میں کیسے سجدہ کروں؟ یعنی یہ جواب غرور و تکبر کو ظاہر کرتا تھا۔ اللہ پاک نے آسمان سے اتارا، زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر آنے کے بعد بھی یہ آسمانوں پر جایا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اور اللہ پاک کے احکامات جو اس دنیا میں تکوینی طور پر آتے ہیں، یا ان فرشتوں کو جن کاموں پر مامور کیا گیا ہے، اس سلسلے میں انہیں کوئی حکم دیا جاتا تھا تو یہ سن لیا کرتا تھا، اور پھر سن کر کے آ کر کے اس ایک سچ کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا کر کے اسے چلایا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان پھیلایا کرتا تھا۔ اب وہ ایک بات جو سچ ہوتی تھی فرشتوں سے سنی ہوئی، جب وہ لوگوں کے سامنے آتی تھی تو لوگوں کو گمان یہ ہوتا تھا کہ اس کی سب بات سچ ہوتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر شیاطین کا آسمانوں پر آنا جانا بند کر دیا گیا، اور ستاروں کو مامور کیا گیا کہ جب کوئی شیطان آسمان کی طرف چڑھنے لگے، اوپر جانے لگے، تو یہ ٹوٹ کر کے اسے لگے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ستارے ٹوٹتے ہیں، چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر ان کی روشنی یکدم غائب ہو جاتی۔ یا تو والنجم اذا ہوا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ والنجم اذا ہوا کی تفسیر یہ ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے۔ ستارے آسمان پر رہتے ہیں، اور جب تک سورج نہیں ہوتا ان کی چمک دمک آب و تاب ہمیں دکھائی دیتی ہے،
لیکن جب سورج نکلتا ہے تو یہ ستارے بجھ جاتے، غائب ہو جاتے، ہمیں نظر نہیں آتے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے. صاحبکم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکۃ المکرمہ میں پیدا فرمایا، عرب کے معروف قبیلے، مشہور قبیلے، باعزت اور باوقار قبیلے قریش میں پیدا فرمایا. آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال عام لوگوں کے درمیان گزارے. اپنی صداقت، اپنی امانت کی وجہ سے صادق و امین کا لقب مکے والوں نے انہیں دیا. صادق و امین کا لقب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھی نہ تو بہکے اور نہ بے راہ ہوئے. 40 سال تمہارے درمیان گزارا ہے اس شخص نے، تم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور برتا ہے. کبھی انہیں جھوٹا نہیں پایا. ان کی صداقت و امانت کی قسمیں کھائی جاتی تھی. صادق و امین کا لقب مشرکین مکہ نے دیا تھا. تو جو شخص تمہارے درمیان 40 سال رہا، تم نے بہت قریب سے انہیں دیکھا اور آزمایا، انہیں کبھی تم نے جھوٹا نہیں پایا. ایک مرتبہ بھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. مکے والوں کے درمیان یہ مقام اللہ پاک نے انہیں عطا کیا تھا. تو جو شخص دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی اور رسول بنایا؟ اللہ نے نبی اور رسول بنایا تھا تو آپ نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول. اگر اللہ نے آپ کو نبی نہ بنایا ہوتا تو جو شخص 40 سال تمہارے درمیان رہا، تم نے انہیں آزمایا اور سچا پایا، وہ جب انسانی معاملات میں جھوٹ نہ بولے تو اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی چاہ سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحا، یہ تو وہی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہے جو ان کی طرف اتاری جاتی ہے، نازل کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت اور اپنی خواہش سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کہی، حتیٰ کہ مذاق اور غصے میں بھی آپ کی زبان مبارک سے کبھی غلط بات نہیں نکلی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر وہ بات جو آپ فرماتے تھے لکھ لیا کرتے تھے. تو بعض صحابہ کرام نے لکھنے والوں کو منع کیا، کہ ہر بات مت لکھا کرو، ہر بات مت لکھا کرو، ہر بات نہیں لکھنی چاہیے. تو ان لوگوں نے لکھنا بند کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس فرمایا تو آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، چاہے مذاق کی کیفیت ہو، مزاح کی، یا پھر جو ہے غصے کی کیفیت ہو. کبھی بھی آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات ایسی نہیں نکلی جو غلط ہو یا اپنی بات ہو، اپنی طرف سے ہو. وما ينطق عن الهوى، وہ نہیں بولتے ہیں اپنی چاہ سے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اتاری جاتی ہے. اور یہ ساری باتیں انہیں وہ فرشتہ سکھلاتا ہے جو زبردست طاقت و قوت کا مالک ہے، زور آور ہے. فاستوى، پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے. اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سردار بنایا اور فرشتوں کو اللہ نے الگ الگ خدمات پر مامور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے، سب تک اللہ کا پیغام لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے دے رکھی تھی.
اور اللہ نے اتنی زبردست قوت اور طاقت کا مالک بنایا کہ جب اللہ پاک کی طرف سے وحی لے کر کے 7ویں آسمان سے چلتے اور اس زمین پر آتے تو درمیان میں شیاطین کو، جنات کو، کسی کو یہ طاقت و قوت نہیں تھی کہ انہیں روک سکے یا ان کی بات میں فرق لا سکے۔ اللہ نے اتنی زبردست قوت و طاقت کا مالک بنایا، اور اسی کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت حضرت جبرائیل کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ علمہ شدید القویٰ، آپ کو وحی کی یہ بات بتانے اور پہنچانے اور سکھلانے کے لیے جو فرشتہ مامور تھا وہ زبردست قوت والا ذو مرتن، زور آور فرشتہ ہے۔ فاستویٰ، حضرت جبرائیل کے بارے میں آیا کہ پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور یہ افق اعلیٰ پر تھے، آسمان کا وہ کنارہ جو زمین سے ملتا ہے، یا ہمیں جو آسمان کا سب سے نچلا حصہ دکھائی دیتا ہے اسے افق کہتے ہیں۔ افق اعلیٰ پر تھے، وہاں سے پھر وہ ثم دنا، پھر قریب ہوئے، فتدلی، پھر زمین پر آ گئے۔ تدلی کے معنی لٹک آئے، اس سے مراد زمین پر اتر آئے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کے بقدر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ یہی وہ موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں، اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر حضرت جبرائیل نے اللہ کا وہ پیغام جو اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ ما کذب الفؤاد ما رہا، دل نے کوئی غلطی نہیں کی اس چیز کو دیکھنے میں جو دیکھی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ دیکھا کچھ سمجھا کچھ نہیں، اللہ پاک نے جو دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دل نے اس کی تصدیق کی، تائید کی، اس کے سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس سے اس بات پر جھگڑا کرو گے کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت ہے جو آخری حد ہے فرشتوں کے لیے، کوئی فرشتہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر تھے تو اسی مقام پر آ کر کے رک گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جبرائیل ان کے ساتھ آگے بھی چلے تو حضرت جبرائیل نے معذرت کر لی اور یہ کہا کہ یہاں سے ایک قدم بھی میں آگے نہیں جا سکتا، یہ حد ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو اللہ کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ زمین سے جانے والی چیزوں کی پہنچ یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک۔ عندہا جنت المأویٰ، اسی درخت کے قریب، بیری کے درخت کے قریب جنت ہے جو ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت المأویٰ، مأویٰ کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ اللہ نے جنہیں ایمان کی دولت دی وہ لوگ جنتی ہوں گے اور جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا پر جو چیز چھا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت قریب سے دیکھا۔ کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آیت کے اندر یہ کہا کہ جب سدرۃ المنتہا پر جو چیز چھا رہی تھی وہ چھا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہ بھٹکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اللہ کو جو کچھ دکھانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اچھی طرح دیکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے فرشتوں کا ہجوم تھا۔ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے اللہ کی اجازت سے فرشتے سدرۃ المنتہا پر چھائے ہوئے تھے پروانوں کی شکل میں۔
सोने के परवानों की शक्ल में। और भी बहुत कुछ होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। अल्लाह पाक फरमाते हैं लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, अपने परवरदिगार की बड़ी बड़ी निशानियों में से बहुत सारी निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी थी। आगे अफराइतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उखरा, मुशरिकीन मक्का के बहुत सारे बुत थे, बहुत सारे बुत थे। उनमें से जो बड़े बुत समझे जाते थे उनका नाम अल्लाह पाक ने यहां पर जिक्र किया है। अफराइतुमुल लात वल उज़्ज़ा, भला तुम देखो तो लात और उज़्ज़ा को और मनात को, जो तीसरा पिछला है। लात और मनात और उज़्ज़ा, लात वो बुत था जो ताइफ में कबीले बनु सकीफ का सबसे बड़ा बुत था लात। उज़्ज़ा ये कुरैश का बुत था। लात के बारे में आता है कि एक शख्स था कबीले बनु सकीफ में, ताइफ में, जो सत्तू घोल करके लोगों की जियाफत किया करता था, हाजियों की खिदमत किया करता था। तो उसके मर जाने के बाद उसकी कब्र को लोगों ने सजदागाह बना लिया, उसके नाम के बुत बना लिए और फिर उसकी पूजा करने लगे। उज़्ज़ा ये देवी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये मुअन्नस थी शैतान की, दरख्तों पर जाहिर होती थी, लोग इसकी पूजा किया करते थे। और कुरैश और कुछ कबाइल थे जिनकी ये जो है जिनकी इसकी इबादत किया करते थे। मनात जो है मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के दरमियान मुशल्लल नामी मकाम पर यह बुत था। इसके अलावा भी बहुत सारे बुत थे। अल्लाह पाक ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत को ऊपर से जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई, जिब्राइल जैसे ताकतवर फरिश्ते को पैदा फरमाया, बेशुमार फरिश्ते अल्लाह ने पैदा फरमाए, और आसमान और जमीन के अंदर अल्लाह की कुदरत के बेशुमार मशाहिद हैं। अल्लाह ने अपने पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, आपको बुलंद तर मकाम अता किया और तमाम नबियों का सरदार बनाया। अल्लाह को ये सब कुछ कुदरत है, अल्लाह ने ये सब कुछ किया है। तुम जिन बुतों की पूजा करते हो, लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, इनमें कोई एक चीज भी ऐसी हो तो बताओ। ये तो अपने ऊपर बैठने वाली मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। जाहिर बात है पत्थर के बुत हैं, ये क्या करेंगे या क्या कर सकते। तो तुम जिन बुतों की पूजा करते हो, क्या उनमें अल्लाह ताला की तरह कोई सिफत है, किसी बात पर उनको कुदरत है? नहीं है। फिर फरमाते हैं अलकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और अल्लाह के लिए बेटियां हैं। मुशरिकीन का अकीदा था, वो ये कहा करते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ये अपने लिए बेटा पसंद करते। इनके यहां अगर बेटी पैदा होती थी तो इनका चेहरा काला पड़ जाता था, मुंह उतर जाता था, लोगों से मुंह छुपाए छुपाए फिरा करते थे। उस जमाने में ऐसे भी संग दिल लोग थे कि बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और उसको अपने लिए, अपने खानदान के लिए जिल्लत की निशानी समझा करते थे, कत्ल कर दिया करते थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो अकीदा उनका है, या जो कुछ ये कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम तो अपने लिए बेटे पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां। तिलका इज़न किस्मतुन ज़ीज़ा, ये तो बड़ी भोंडी तकसीम है, ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है कि तुम अपने लिए बेटे पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमुहा, ये जो बुत हैं और इनके जो नाम हैं, इसके अलावा भी बेशुमार बुत थे,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو حضرت علی، حضرت خالد ابن ولید اور اسی طرح حضرت عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان لوگوں کو مامور کیا تھا کہ مکۃ المکرمہ میں اور قرب و جوار کے جتنے قبائل ہیں ان میں جتنے بت ہیں سب کو ڈھا دو، اور ان بتوں کے اوپر جو قبے بنے ہوئے ہیں وہ بھی مٹا دو۔ ان صحابہ کرام نے حضور کے حکم پر جزیرت العرب کو بتوں سے پاک کر دیا، شرک سے پاک کر دیا۔ آج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کسی مشرک کو داخلے کی بھی اجازت تھی، مسلمانوں کے علاوہ، صاحب ایمان کے علاوہ کوئی وہاں جا نہیں سکتا، اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جزیرت العرب کو پاک کر دیا تھا۔ تو یہ جو بت تھے، ان کے جو نام رکھے گئے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس تم لوگوں نے نام رکھ رکھے ہیں، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، اور ان کے معبود ہونے پر اللہ پاک کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ تم ان کی پوجا کرو۔ باپ دادا اور تم لوگ صرف اپنے وہم و گمان اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہے ہو۔ تمہارے پاس تمہارے اس عمل کے لیے، بت پرستی کے لیے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تمہارے پاس اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے۔ یہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ برحق ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اوپر کی آیت میں گزرا، پہلی دوسری آیت، ما ضل صاحبکم وما غوا، مفسرین نے لکھا ہے ضلالت کہتے ہیں وہ گمراہی جو لا علمی کی وجہ سے آتی ہے، کہ آدمی کو پتہ نہیں ہے، باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، کرنے لگ گیا۔ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے جو گمراہی ہے اس کو ضلالت کہتے ہیں، اور غوایت کہتے ہیں جان بوجھ کر کے حق سے انکار، حق کو چھوڑ دینا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دونوں باتوں کی تردید کی گئی کہ آپ نہ لا علمی کی بنیاد پر غلط راہ پر گئے اور نہ جان بوجھ کر کے کبھی غلط راہ پر گئے۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ پاک کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی۔ یہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، اپنی نجی مجلسوں میں اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں سب سچ ہے، حق ہے، لیکن ہم کیوں مانیں؟ دیگر قبائل کے لوگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ قریش نے یہ کام کیا تو ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا۔ ہم ان کی برابری کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک اللہ کا نبی آ گیا تو ہم نبی کہاں سے لائے؟ نہیں مانتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرکین نے آپس میں ان باتوں کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی بھی ان کی تلاوت کو سننے کے لیے، ان کی بات کو سننے کے لیے ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صحن حرم میں، مطاف میں، رات میں، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے پہنچتے تھے اور سنتے تھے اللہ کا یہ کلام۔ وہ لوگ فصیح و بلیغ لوگ تھے، سنتے تھے اور عش عش کرتے تھے کہ کتنا زبردست کلام ہے، لیکن مانتے نہیں تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ اب جب نجی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اس بات کا تذکرہ ہوا تو سبھی لوگوں نے اس بات کا عہد کر لیا کہ اب ہم سننے کے لیے نہیں جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ایک آدمی یہ سمجھ کر کے گیا کہ کوئی نہیں آیا ہوگا، چلو میں جا کے سن لیتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں گئے، سن رہے تھے، جب واپس ہونے لگے صبح کی روشنی ہو چکی تھی تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا، شرمندہ ہو گئے، پھر عہد کیا کہ اب نہیں آئیں گے، مگر آتے تھے۔
تو ہدایت ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے آ چکی تھی. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ چاہتا ہے سب کچھ اس کو مل جاتا ہے؟ نہیں. ان دیوی دیوتاؤں سے، ان بتوں سے یہ مشرکین مکہ جو کچھ مانگتے ہیں یا جو کچھ چاہتے ہیں تو کیا ان کو یہ مل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ جس کی پوجا کر رہے ہیں یہ خود مجبور ہیں، خود معذور ہیں، یہ خود کچھ نہیں اپنے لیے کر سکتے تو دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں. دنیا میں بھی اللہ جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور جس کو محروم کرنا چاہے محروم کر دیتا ہے. اور آخرت میں بھی اللہ کی ہی قدرت ہوگی کہ آخرت میں بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا. مالک یوم الدین، بدلے اور جزا کے دن کا تنہا مالک وہ ہوگا، اسی کو فیصلے کا اختیار ہوگا. وہ حدیث آپ نے حدیث شفاعت سنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میدان محشر میں انسانیت حضرت آدم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس جائے گی اور یہ تقاضا کرے گی کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. تو تمام انبیاء نے جواب یہ دیا کہ اللہ آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ اتنا غضبناک ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. ہر ایک نے معذرت کر لی کہ ہماری ہمت نہیں ہے. آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ہی سفارش کروں گا، میں ہی شفاعت کروں گا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ پھر عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوئے اور نہ معلوم کتنا طویل سجدہ کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے 999 نام ہیں. 99 نام تو ہمیں بتلائے گئے، 900 نام اللہ کے اور بھی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک ان ناموں کا الہام کرے گا تو ان ناموں کے ذریعے میں اللہ کو پکاروں گا، سجدہ ریز رہوں گا، لمبا سجدہ آپ کریں گے. پھر حکم ہوگا ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. جب اللہ پاک کی طرف سے یہ کہا گیا اور آپ کو اس بات کا یقین دلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سفارش کی کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے. اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس کا فائدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اور تمام انسانیت کو ہوگا. اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. یہ سورہ نجم کا پہلا رکوع تھا جس کی میں نے تلاوت کی اور جس کی قدر تفصیل میں نے ذکر کی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کا ثواب، محلے کی مسجد میں پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ جامع مسجد کے متعلق آتا ہے جمعہ کی نماز جو جامع مسجد میں ادا کی جائے گی اس کا ثواب محلے کی مسجد کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ہوگا. 500 گنا زیادہ. یعنی ہم نے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھا تو جتنا ثواب ملے گا، اگر وہی جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کی جائے گی تو ثواب 500 گنا بڑھ کر کے ملے گا. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جامع مسجد میں 5 وقتہ نمازوں کا بھی یہی ثواب ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے کہ یہ فضیلت صرف جمعہ کی نماز کے لیے ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت ہر نماز کے لیے 5 وقتہ نماز کے لیے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہر نماز کا ثواب 500 گنا زیادہ ہوگا. نماز میں اگر غلطی ہوئی اور اگر سجدہ سہو کرنا بھول گئے تو نماز مکمل ہو گئی یا دوبارہ پڑھنا پڑے گا. نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں. فرض اگر چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی چاہے سجدہ سہو کر لیا جائے. نماز میں واجب اگر چھوٹا ہے تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی.
اور اگر سنتیں چھوٹی ہیں تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن کامل ثواب نہیں ملے گا۔ کیا قرآن شریف سے بھی جادو ہوتا ہے؟ نہیں، جو جادو ہم سمجھتے ہیں وہ جادو قرآن کریم سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم تو ان جادوؤں کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اتارا ہے۔ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، اسی طرح سورہ اخلاص ہے، اور بھی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں جس سے جو ہے سحر کا، جادو کا علاج کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، آپ کی کیفیت بدل گئی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے سرہانے ایک پایتنے پیر کی طرف کھڑا ہے، تو سر کی طرف جو فرشتہ کھڑا تھا وہ پیر کی طرف کھڑے ہوئے فرشتے سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اس شخص کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو بتایا کہ لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے۔ پھر پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ تو سر پیر کی طرف جو فرشتہ تھا اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو بتایا کہ کنگھی کے دندانے اور داڑھی کے بالوں پر کیا گیا اور بیر ذی اروان کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ صحابہ کرام کو لے کر کے گئے اور پھر اس کنویں کے اندر صحابہ کرام اترے اور پتھر کے نیچے، کنویں میں تہ میں پتھر کے نیچے جو ہے ایک کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو کور ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ چیزیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال اور کنگھی کے آپ کی کنگھی کے دندانے۔ اسے باہر نکالا گیا، اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی، آپ تلاوت کرتے جا رہے تھے، ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی جا رہی تھی۔ تو قرآن کریم سحر اور جادو کو ختم کرنے کے لیے اتارا گیا ہے، اس سے جادو نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کریم پھٹ جائے تو اسے گوند یا کسی چیز سے چپکا سکتے ہیں کیا؟ چپکا سکتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک آپا ہے جو کہتی ہے کہ قرآن کریم پھٹ جائے تو اسے کسی چیز سے چپکانا نہیں چاہیے، غلط بات ہے۔ سرمد کے نام کے کیا معنی ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نام رکھ سکتے ہیں۔ سرمد کے معنی ہمیشہ رہنے والی چیز کے آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے انسان اگر نام رکھ لیا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، جب بلانا آئے گا جانا رہے گا۔ شوہر اگر گھر خرچہ کم دے تو بیوی کیا کرے؟ اگر بولتی ہے تو شوہر جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ اب گھر خرچہ کم دے رہا ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا کہ گھر خرچہ چلے، یا تو اگر گھر خرچہ پورا نہیں ہوتا تو جس دن ختم ہو جائے اس دن سے پکانا بند۔ جب شوہر پوچھے تو بول دینا چاہیے کہ کچھ نہیں، مجبور ہو کر کے پھر جھک مار کے پیسہ دے گا وہ۔ اور اگر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسی حالت میں جب کہ شوہر گھر خرچہ نہیں دیتا، بیوی اگر چپکے سے شوہر کے مال میں سے، اس کی جیب میں سے پیسہ لے کر اپنی ضرورت پوری کرے تو کر سکتی، اسے چوری نہیں کہیں گے اور اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اب مانگنے سے اگر جھگڑا کرتا ہے تو دوسرا راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا۔ پورا کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز یا مکروہ؟ مکروہ ہے۔ خاص طور پر محرم کے مہینے میں شیعہ حضرات 40 دن تک کالا کپڑا پہنتے ہیں، ان دنوں میں کالا کپڑا پہننا ان سے مشابہت ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ نکاح کس طرح پڑھانا چاہیے؟ نکاح پڑھانے کا آسان طریقہ بتا دیں، اور اگر کوئی شخص اپنا نکاح خود پڑھانا چاہتا ہو تو وہ پڑھا سکتا ہے کیا؟ نکاح ایجاب و قبول کو کہتے، ضروری نہیں ہے کہ قاضی یا امام نکاح پڑھائے۔
میاں بیوی ایجاب و قبول کر لیں، 2 گواہ موجود ہوں، نکاح ہو جائے گا۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے، اب اگر شوہر خطبہ پڑھ لے اور پھر ایجاب و قبول ہو جائے، 2 گواہ ہو، مہر مذکور ہو، تو نکاح ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ قاضی یا امام نکاح پڑھائے، نوشا اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتا ہے۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں اور اس کا بیان کرنا کیسا ہے؟ ایک ہوتی ہے حدیث، اور حدیث سے پہلے کچھ نام ہوتے ہیں جس کو سند کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تبع تابعی نے سنا، اس کے بعد ایک سلسلہ ہے محدثین کا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے ناموں کا، نقل کرنے والے جو افراد ہیں، اگر ان میں کوئی شخص حافظے کے اعتبار سے کمزور ہو یا متہم ہو کہ وہ آدمی کبھی اس نے جھوٹ بولا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، تو اگر یہ جو سلسلہ ہے ناموں کا جس کو سند کہتے ہیں، ان میں اگر ایسا کوئی آدمی ہوگا تو یہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔ حدیث فی نفسہ ہی ضعیف نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن ہم تک یہ آپ کی حدیث آئی کیسے، کن لوگوں کے توسط سے آئی ہے؟ اگر یہ سب لوگ جو بھی ہوں، 3 4 5 7 جتنے بھی لوگ ہوں، اگر یہ قوت حافظہ کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے فٹ ہے تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اگر ان میں کچھ کمی ہوگی تو پھر حدیث کے متعلق فیصلہ ہوگا کہ اس سند کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جو جھوٹا ہے، یا ایک آدمی ایسا ہے جو حدیثیں گڑھتا ہے، یا ایک آدمی ایسا ہے جس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، بھولنے کا مرض ہو گیا تھا، تو اب یہ حدیث کو ضعیف بولیں گے۔ لوگوں نے حدیث پاک کو لینے میں اتنی زیادہ احتیاط برتی ہے کہ واقعات میں آتا ہے کہ ایک محدث تھے، وہ کسی کے پاس سفر کر کے پہنچے اور 1 مہینے کا سفر کیا۔ جب بستی کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک آدمی اپنا گھوڑا اس طرح دامن پھیلا کر کے گھوڑے کو آواز دے رہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں کچھ ہے کھانے کی چیز، دانا چارہ کچھ ہے۔ یہ پہنچے، سلام کیا، سلام کر کے پوچھا کہ ایسا ایسا شخص اس شہر میں اس گاؤں میں رہتا ہے، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ ان کے پاس حدیث ہے، وہ حدیث میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ کہا کہ میں 1 مہینے کا سفر کر کے آیا تمہارے پاس اللہ کے رسول کی حدیث سننے اور لینے کے لیے، لیکن تم کو جس حالت میں دیکھا ہے، اس حالت میں تمہاری روایت کردہ حدیث پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ بولا کیوں؟ کہا کہ تم نے گھوڑے کو بلانے کے لیے دامن اس طرح پھیلائے، تمہارے دامن میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، تو تم جانور کو دھوکہ دے رہے ہو۔ جب تم جانور کو دھوکہ دے سکتے ہو تو تم انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو، تم سے حدیث نہیں لے سکتا۔ اتنی زیادہ لوگوں نے احتیاط برتی ہے۔ خانقاہی مجلس میں ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جب ذکر کرتے تھے تو ان کے جسم الگ الگ ہو جاتے تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم نے بھی سنی ہے اپنے بڑوں سے یہ بات، لیکن یہ چیز جو ہے امور کشفیہ سے تعلق رکھتی ہے، سب کو نہیں دکھائی دیتی۔ ممکن ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو خرق عادت چیزیں آتی ہیں، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ایسی باتیں جو ہر شخص نہ کر سکے، اپنے لیے ناممکن ہو یا اس کا قبول کرنا مشکل ہو، ایسی چیزیں کرامت کہلاتی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کو اللہ نے کرامت عطا کی، اور اس کے ثبوت و شواہد موجود ہے۔
بہت سارے اولیاء کرام بزرگان دین کی ایسی ایسی کرامتیں ہیں جو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب اجمیر کے قریب جو تالاب تھا وہاں اپنے اونٹوں کو بٹھایا تو اپنا پڑاؤ ڈالا، خیمے لگائے اور وہاں پر قیام کیا. تو جو راجا تھا اس کے اونٹ چرنے کے لیے گئے تھے دن میں، جب شام کو آئے تو وہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی. کہا کہ تم یہاں سے اٹھو. ان کو اٹھنا پڑا بحالت مجبوری، راجا کا حکم تھا. تو خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ ان کے اونٹ بیٹھیں گے. اب صبح ہو گئی، رات بھر اونٹ بیٹھے رہے. صبح ہو گئی، دن نکل آیا، ایک بھی اونٹ اٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. معلوم پڑا کہ جن کو یہاں سے ہٹایا گیا ان میں ایک شخص تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بیٹھیں گے، تو بیٹھے رہ گئے. پھر ان سے جا کر کے معذرت کی، بات چیت کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اٹھیں گے تو اٹھے. یہ کتابوں میں ملتا ہے واقعہ. اور وہاں پر جو جھیل ہے انا ساگر جس کو کہتے ہیں، پانی اس میں سے لیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، ملچ لوگ ہیں، ان کو پانی لینے سے منع کیا جائے. یہ اس میں وضو کرتے ہیں، استعمال کے لیے پانی لیتے ہیں. روکا گیا تو ایک پیالہ پانی مانگا کہ ایک پیالہ پانی دے دو. جب انہوں نے ایسے جھیل میں پیالہ ڈبو کر کے نکال کر کے دیا تو پوری جھیل خشک ہو گئی. سارا پانی اسی ایک پیالے میں آ گیا. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ اب پانی نہیں ہے، کیا کریں. پھر لوگوں نے ان سے کہا تو اپنا پیالہ پانی کا اس میں الٹ دیا، جھیل بھر گئی. اب ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ یہ کرامت ہے. تو اعضاء کا الگ الگ ہو جانا اور ہر عضو کا اللہ کا ذکر کرنا، یہ کرامت ہے بزرگوں کی. اس کو ہم مانتے ہیں. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. اگر شوہر جنت میں چلا گیا اور بیوی جہنم میں، تو بیوی جہنم سے نکلنے کے بعد کیا شوہر کی جنت میں جائے گی یا نہیں؟ جب جہنم سے نکل جائے گی تو شوہر ہی کے پاس جائے گی نا. ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی، اور جتنی حوریں جنتی کو ملیں گی یہ ان کی سردار ہوگی. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی جنت میں چلی جائے اور شوہر. اس لیے آدمی ہے تو عورت کو جہنم میں بھیج دیا. مہر فاطمی دینا ایک الگ سنت ہے کیا؟ مہر فاطمی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو جو مہر دیا تھا، اپنی چاروں بیٹیوں کا جو مہر مقرر کیا تھا وہ 500 درہم تھی. 500 درہم، اسی کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے. 1 کلو 633 گرام چاندی. اب تم لوگ پوچھو گے 500 درہم کا وزن کتنا ہوتا ہے، وہی میں بتا رہا ہوں. 1 کلو 633 گرام چاندی، یہ ہے مہر فاطمی. اور یہ مہر دینا چاہیے، یہ سنت زندہ کرنا چاہیے. شادی کے موقع پر آدمی لاکھوں روپیہ خرچہ کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو جو مہر دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے آپ کو معلوم ہے. ہمارے یہاں مالیگاؤں میں تو بہت کم دیتے ہیں. یو پی وغیرہ میں مہر اچھا ہوتا ہے، کیرلا میں بھی بہت اچھا مہر ہوتا ہے، لیکن اپنے یہاں مہر بہت کم دیتے ہیں. 2000 3000 2500 روپیہ مہر دیتے. چندی چوری والا کام ہے یہ. مہر فاطمی دینا چاہیے. جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ہاتھ اٹھاؤ تو نیت کر لو کہ مہر فاطمی دیں گے. یہ ایک سنت ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. اور جن کی شادی ہو گئی وہ لوگ ہاتھ اٹھاؤ. آپ لوگ بھی دے سکتے ہو، سنت کی نیت سے دو کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ہم نے جو دیا تھا ٹھیک ہے. لیکن شوہر اپنی مرضی سے بڑھا کر کے دینا چاہے تو دے سکتا ہے.
اس لیے آپ لوگ بھی نیت کر لو کہ بیوی کو مہر فاطمی دیں گے نا. نیت میں اگر سچے ہوں گے تو اللہ انتظام کر دے گا. دوسری کر لے، دوسری کر لے اور اس کو دے دینا مہر فاطمی. ہاں ٹپے ٹپے سے بھی دے سکتے ہیں، ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے. ہم لوگ قسطوں میں بھی دے سکتے نا. نیت کر لو اور بیوی کو بتا بھی دو کہ میں درس قرآن میں گیا تھا، وہاں پر مفتی صاحب نے یہ بات بتائی ہے اور ہاتھ اٹھوایا ہے، نیت کروائی ہے، میں تجھ کو مہر فاطمی دوں گا. اب وہ چاندی کی کیا قیمت ہوگی دیکھنا پڑے گا. میرے خیال سے 1,00,000 روپیہ بنتا ہے. اور ہم لوگ بیوی کو اس سے زیادہ پیسہ دیتے، جیب خرچ کے نام پر الگ الگ عنوان سے اس سے زیادہ دیتے. آپ مہر کی نیت سے دو، وہ خوش ہو جائے گی کہ چلو ملا. 1,00,000 اگر ایک ساتھ دے سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جتنا دے سکتے ہوں اپنی سہولت سے مہر کی نیت سے دیتے رہنا چاہیے. ظہر کے بعد 10 یا 15 منٹ سونا جسم کے لیے نقصان دہ تو نہیں؟ یہ سنت ہے، قیلولہ کرنا سنت ہے. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ سونا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے. زید نے بینک سے قسط واری میں 1,00,000 روپے کی گاڑی خریدی. جنید سے روکڑا زید نے 50,000 روپے میں بیچ ڈالی. اب زید بینک میں قسط واری پیسہ دے یا نہ دے اس کا معاملہ ہے. کیا جنید کا یہ روکڑا 50,000 میں خریدنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، مگر ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر بینک کا پیسہ اور قسط نہیں بھری گئی تو بینک والے گاڑی کھینچ لیں گے، جمع کر لیں گے، ایک نیا جھگڑا شروع ہوگا. اس لیے یہ سمجھ لینا کہ وہ بینک میں پیسہ بھرے نہ بھرے وہ اس کا درد سر اس کا بھی ہے، تمہارا بھی ہے. گاڑی چلی جائے گی اگر نہیں بھرا جائے گا پیسہ تو پیپر نہیں ملیں گے. پیپر جو ہے بینک میں جمع ہے، اور ایسا کام نہیں کرنے کا. یہ 50,000 بھی اپنا ڈوب جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ جو 50,000 دے کر کے گاڑی ہم نے خریدی ہے، گاڑی جمع ہو جائے گی تو اپنا 50,000 بھی ڈوب جائے گا. یہ سوچ کر کے الٹی گنتی میں سستی مل رہی ہے گاڑی لے لو، آدمی اندر ہو جاتا الٹی گنتی میں. دعوت و تبلیغ کا کام کرنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض کفایہ ہے. میرے گھر میں بہت کثرت سے چوہے ہیں، کوئی وظیفہ بتائے. اس کا علاج کرنا پڑے گا اور نقصان نہ ہو اس کے لیے صبح شام 3 مرتبہ کم سے کم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ پڑھنا چاہیے. تو چوہے اور چوہے کے علاوہ کوئی چیز انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا پائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. رحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کے نام سے